كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اس دنیا میں ہمارے نبی امام ہدا اور رہنمائی انسانیت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے دنیا میں بسنے والوں کو اللہ کی آخری نبی، اللہ کی آخری کڑی، اللہ کے آخری پیغام سے آشنا کیا، انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ دنیا میں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنی پسندیدہ اور اپنی بارگاہ کے مقرب لوگوں کو ارسال فرماتا رہا، اور ان کے ذریعے اپنی توحید اور اپنی تعلیمات سے دنیا والوں کو باخبر کرتا رہا۔ محترم اور معزز سامعین اکرام و حاضرین جلسہ، آج ہم آپ کے سامنے جو گفتگو کریں گے وہ خاص طور سے ہمارے معاشرے میں عمر کے اعتبار سے 3 طبقے کے لوگ رہتے ہیں۔ انسانی زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں، 3 پیریڈ آتے ہیں۔ پہلا دور بچپن کا ہوتا ہے، اور دوسرا دور کون سا ہوتا ہے؟ جوانی کا دور ہوتا ہے، اور تیسرا اور آخری دور کون سا ہوتا ہے؟ بڑھاپے کا دور ہوتا ہے۔ ان تینوں دور میں سب سے اہم اور قیمتی دور کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس کے اندر ذرا سے بھی دماغ اور عقل ہے وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ ان تینوں دور میں سب سے اہم اور قیمتی دور جوانی کا دور ہے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا اگر آپ 21واں پارہ اٹھائیں تو سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، میرے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزور بنایا ہے۔ جب تمہیں اس نے پیدا کیا تو تم کمزور تھے، تمہارے پاس اپنی بات کو ظاہر کرنے کا کوئی میڈیم نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پانی بھی مانگنا ہو تو وہ روتا ہے، اسے بھوک لگی ہو تب بھی وہ روتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو تب بھی وہ روتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی بات کو ظاہر کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، میرے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزور بنایا تھا۔ جب تم چھوٹے تھے تم کمزور تھے، پھر دھیرے دھیرے تمہارا بچپن ختم ہوا،
جوانی کی دہلیز پر تم نے قدم رکھا، دھیرے دھیرے تمہارے اندر طاقت آتی چلی گئی، قوت آتی چلی گئی۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری کے بعد تمہیں طاقتور بنایا، طاقت والا زمانہ تمہیں عطا فرمایا، تم جوان ہو گئے، جوش تمہارے اندر پیدا ہو گیا، تمہارے بدن کے اندر طاقت پیدا ہو گئی، جوانی کا مرحلہ گزرنے لگا۔ پھر ایک دن ایسا بھی ٹائم آیا کہ تمہارے بال پکنے لگے، تمہارے چہرے پر جھریاں آنے لگی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تب بھی تم کمزور تھے، کمزوری کے بعد تمہیں طاقتور بنایا، تمہیں طاقتور بنایا، جوان بنایا، جوانی کے بعد پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزور بنا دیا۔ اور یہ کمزوری جو بڑھاپے کے اندر آئی ہے یہ بچپن کی کمزوری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بچپن میں تو تم صرف کمزور تھے، یہاں کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے، یہاں کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے میں کتنا طاقتور تھا اور آج میرا کیا حال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے 3 دور بنائے۔ کیوں بنائے؟ فرمایا یخلق ما یشاء، یہ ہماری مرضی ہے، ہماری مشیت ہے، ہم جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے تو تمہیں ڈائریکٹ جوان بنا دیتے، لیکن ہم نے تمہیں 3 الگ الگ دور میں پیدا کیا، بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا۔ یخلق ما یشاء، یہ ہماری مرضی ہے، ہماری مشیت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے جس کو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے سب سے اہم دور کون سا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جوانی کا دور ہے۔ اور یہ جوانی جو ہے یہ صرف ہماری زندگی کا ایک مقصد نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں الگ سے کل قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتاب و صفت القیامہ کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، ذرا سوچو میرے بھائیو، ذرا غور کرو، وہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے، قیامت کے دن جو ہم سے پوچھے جائیں گے، وہ سوال ہمیں اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا۔ دنیا کا کوئی ہمیں اسکول بتا دو، کوئی مدرسہ بتا دو جہاں اسٹوڈنٹ کو امتحان سے پہلے ہی امتحان میں آنے والے سوال بتا دیے جائیں، پرچے میں آنے والے سوال بتا دیے جائیں۔ میرے بھائی، بزرگ اور دوستو، ذرا غور کرو، وہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے وہ سوال بھی ہمیں اپنے نبی کے ذریعے بتا دیے۔ 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا۔ وہ کون سے 5 سوال ہوں گے؟ پہلا سوال، عن عمرہ فیما افنا، اللہ تبارک و تعالی پہلا سوال ہم سے جو کرے گا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھے 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی عمر دی تھی، زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو کہاں گزارا، کیسے گزارا؟ میرے بندے تو دنیا کے اندر میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا تھا، تجھے پیدا کرنے والے ہم تھے، تجھے دنیا کے اندر میں جنم دینے والے ہم تھے، تجھے دنیا کے اندر میں موت دینے والے ہم تھے۔ میرے بندے تیری زندگی میں جو 50 سال کی، یہ 60 سال کی، 70 سال کی جو زندگی تجھے ملی ہے، اس زندگی کو تو نے کیسے گزارا؟ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے مولا کی مرضی کے مطابق گزارا یا کیسے گزارا، یا اپنی خواہشات کے مطابق گزارا، کیسے گزارا؟ چلو حساب دو۔ پہلا سوال پورے عمر کے بارے، اور دوسرا سوال اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تیری زندگی میں جو 20 سال سے لے کر 40 سال کے جو بیچ کا دور تھا، جو جوانی کا پیریڈ تھا، میرے بندے تو نے تو اپنی پوری زندگی کا حساب دے دیا۔ اب ذرا اس دور کا حساب دے جو سب سے قیمتی دور ہے، جو سب سے جوانی کا دور ہے، جو سب سے طاقتور کا دور ہے۔ میرے بندے
وعن شبابی فیما ابلا، میرے بندے تو اپنے جوانے کا حساب دے کہ تو نے جوانے کو کہاں گزارا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ شراب و شباب میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ زناکاری اور بدکاری میں گزارا. وعن شبابی فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنے جوانی کو کہاں گزارا، کیسے گزارا، چلو حساب دو. تیسرا سوال، وعن مالہ، مال کمانے والوں، تجارت کرنے والوں، جگہ جگہ میں جا کر کے روزی روٹی تلاش کرنے والوں، وعن مالہ من عین اکتسبہ، ہم نے تمہیں جتنا بھی مال دیا تھا، جتنی بھی دولت دی تھی، کسی کو بہت امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو تنگ دست بنایا، لیکن جو بھی تم مال کما رہے ہو، جیسی بھی کما رہے ہو، وعن مالہ من عین اکتسبہ، ہم نے تمہیں جتنا بھی مال دیا، جتنی بھی دولت دی، وعن مالہ من عین اکتسبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا سوال ہم سے کرے گا، میرے بندے جو مال ہم نے تم کو دیا ہے وہ مال تم نے کہاں سے کمایا ہے؟ حلال طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسروں کا حق مار کے کمایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ چوری کر کے کمایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سود اور بیاج کی رقم تمہارے گھر میں آ گئی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دوسروں کا خون چوس چوس کر کے تم نے دولت اکٹھا کی؟ مال تم نے کہاں سے کمایا ہے، چلو اس کا حساب دو. پھر چوتھا سوال ہمارا مالک ہم سے کرے گا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، مال کمانے کا تو حساب دینا ہی ہے، مال خرچ کرنے کا بھی حساب دینا ہے. ایسا نہیں کہ مال کما تو رہے حلال طریقے سے لیکن جہاں چاہے خرچ کرے، نہیں نہیں. وَفِيمَا أَنفَقَهُ، میرے بندے جو تم نے مال کما کر کے جو خرچ کیا ہے اس خرچ کا بھی حساب دو، اس مال کا بھی حساب دو کہ تم نے کہاں پر خرچ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنا مال حرام جگہوں پر خرچ کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ فضول خرچی کرتے رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے گھر والے، تمہارے پڑوسی بھوکے مرتے رہے اور تم عیاشیاں کرتے رہے. وَفِيمَا أَنفَقَهُ، تم نے اپنا مال کہاں پر خرچ کیا، چلو اس کا حساب دو. پانچواں اور آخری سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میرے بندے جو تم نے علم حاصل کیا ہے، تقریروں کے ذریعے، دروس کے ذریعے، پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر، جو بھی تم نے معلومات حاصل کی، تو نے اللہ کے بارے میں جانا، تو نے رسول کے بارے میں جانا، تو نے اسلام کے بارے میں جانا، تو نے اس معلومات کے اوپر کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوال کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے جائیں گے. میرے بھائیوں ذرا غور کریں. پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں ہو رہا ہے اور الگ سے جوانی کے بارے میں ہو رہا ہے. یہ جوانی کی اہمیت نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائیوں؟ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جوانی کی عبادت کی جو اہمیت ہے، جوانی کی سجدوں کی جو اہمیت ہے، جوانی کی تقوی کی جو اہمیت ہے، وہ بڑھاپے کی عبادت کی نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کا دن ہوگا، ہم اور آپ جھارکھنڈ کے اس گاؤں میں، اس قبیلے میں گزر بسر کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو تجربہ ہے کہ اکتوبر سے لے کر مئی جون کی جو گرمی ہے، گرمی کی وجہ سب کا حال بے حال ہو جاتا ہے. گرمی کی شدت کی وجہ سے سب پریشان ہو جاتے ہیں. گرمی کی اتنی تپش رہتی ہے کہ خالی پیر اگر کوئی 10 سے 15 منٹ کھڑے ہو جائیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ پیر جل کر راکھ ہو گیا. یہ حال، یہ دھوپ، یہ سورج، یہ تپش تب ہے میرے بھائیو جب سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. کل قیامت کے دن یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دوری پر نہیں ہوگا بلکہ 1 میل دوری پر ہوگا. کیا حال ہوگا گرمی کا، کیا حال ہوگا تپش کا، کیا حال ہوگا گرمی کا، کیا حال ہوگا دھوپ کا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ خاص بندوں کو بچائے گا، انہیں گرمی نہیں لگے گی، انہیں دھوپ نہیں لگے گی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان شخصوں کا نام لے کر کے بتایا کہ وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے.
نمبر 1 الامام العادل، وہ امام، وہ خلیفہ، وہ بادشاہ، وہ حاکم جو انصاف کرتا ہو، جو ظلم نہ کرتا ہو، جو انصاف کرتا ہو اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا نام لیا؟ میرے نوجوان ساتھیو خوش ہو جاؤ، تمہارے نصیب کا کیا کہنا، تمہارے قسمت کا کیا کہنا؟ جن 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، انہیں دھوپ نہیں لگے گی، انہیں گرمی نہیں لگے گی، انہیں تپش نہیں لگے گی۔ ان میں دوسرے نمبر پر وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے اپنی جوانی کا مقصد سمجھ لیا ہو، جس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہو، جس نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تیسرے نمبر پر اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سایہ دے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، 2 لوگ ہوں گے، دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا، ایک انڈیا کا ہوگا، ایک پاکستان کا ہوگا، ایک سعودی عرب کا ہوگا، ایک بنگلہ دیش کا ہوگا، الگ الگ علاقے کے رہنے والے ہوں گے، الگ الگ بولی بولنے والے ہوں گے، کوئی پہچان نہیں، الگ الگ علاقے کے رہنے والے ہوں گے، الگ الگ بولی بولنے والے ہوں گے، مگر توحید کی وجہ سے، ایک دین کے ماننے کی وجہ سے، ایک رسول کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ چلو اس سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن ہے تو اپنا مومن بھائی، ہے تو اپنا مسلمان بھائی، وہ تکلیف میں دیکھ نہیں پاؤں گا، وہ پریشانی میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ صرف اللہ کے کلمے کی بنیاد پر اگر 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی، ہمارے نبی، آپ کے نبی، کائنات کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 2 محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے۔ نمبر 4 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی، اس نوجوان کو بھی، اس انسان کو بھی اپنے عرش کا سایہ دیتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کا دل نماز میں اٹکا ہو، جو ایک ٹائم کی نماز بھی جان بوجھ کے نہ چھوڑتا ہو، جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پلان بناتا ہو کہ ظہر کی نماز میری چھوٹنے نہ پائے، جو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ سوتا ہے تو یہ سوچ کے سوتا ہے کہ عصر کے پہلے مجھے اٹھ جانا ہے، جو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کا پلان بناتا ہو، جو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کا پلان بناتا ہو، جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پہ جب